खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से खौफनाक तबाही। बोनेर में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से 157 अफराद जाँ भाग। सिर्फ तहसील गदीजी में 120 से ज्यादा अमवात हुई। तहसील डगर में 15 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा अफराद को बहिफाजत निकाला गया। तहसील चगरजई गुलबांदी में एक ही खानदान के 22 अफराद मलबे तले दबकर जाँ भाग हुए। सैलाबी रैली से दर्जनों अफराद लापता, 12 से ज्यादा देहात डूब गए। पानी सब कुछ बहा कर ले गया। गाड़ियां तैरने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, जगह जगह रास्ते बंद। इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। जिला में इमरजेंसी नाफिज। बोनेर, बाजोड़, मसेरा, बडग्राम आफत ज़दा करार। बाजोड़ में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 21 जिंदगियां चली गईं। बडग्राम के इलाके शिमलाई में सैलाबी रेलों से 30 से 40 अफराद सैलाब में बह गए। 15 लाशें निकाल ली गईं, कई घर तबाह हो गए। लोअर दीन में मकान की छत मुनहदम, मुतादिद लोग दब गए, 4 लाशें निकाली गई। नदी नालों में तुग़यानी, दरिया बिफर गए, पुल बह गए, सड़कें बंद, कई देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल सोग मनाने का ऐलान। कल सूबे में कौमी परचम सरनगू रहेगा। केपी के हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर चेंगी बांडा के करीब गिरकर तबाह, 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद। सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर बाजोड़ जा रहा था। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हेलीकॉप्टर अमले ने दूसरों की जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। ये हमारे असल हीरोज हैं, इनकी कुर्बानी तारीख में सुनहरे हुरूफ में लिखी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख के खौफनाक सैलाबी सूरत हाल। लोगों ने अपने सामने प्यारों को डूबते देखा, अपने घर ज़मींबोस होते देखे। घर, पुल, सड़कें बह गईं। लोग मदद को पुकारते रहे मगर सैलाबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों सैलाबी सूरत हाल के जायजे के लिए हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म की NDMA को केपी के हुकूमत से ताउन जारी रखने की हिदायत। NDMA को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में तमाम वसाइल बरूए कार लाने, केपी के हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरानोश और दीगर सामान फौरी पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला केपी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूरत हाल पर वज़ीर आज़म से राबते में हूँ। ये वक्त किसी पर इल्जामात का नहीं, अवाम की मदद का वक्त है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ बोले, वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेल कायम किया गया है। हुकूमत का फोकस रिलीफ और रेस्क्यू इक़दामात पर है। इंसानी जानों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त हमारी पूरी तवज्जो लापता अफराद की तलाश और उन्हें बचाना है। लोगों को रेस्क्यू करना और फर्स्ट एड फराहम करना हमारी पहली तरजीह है। इस वक्त सियासत नहीं हो रही, सब मिलकर भाइयों की मदद कर रहे हैं। गिलगित बल्दिस्तान आज़ाद कश्मीर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से सूरत हाल खतरनाक। 27 अफराद जाँ बहक। चलास के उछाड़ नाले में कई अफराद बह गए। फसलें, मकानात, बागात सब कुछ तबाह। इस गर्दू में मुसलधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। कसर में 10 अफराद लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। दियामर में बहन भाई सैलाबी रैली में बह गए। आज़ाद कश्मीर में मुसलधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 8 अमवात। मुजफ्फराबाद में पुल पानी में बह गया। नीलम में 6 राबता पुल और 3 गेस्ट हाउसेस पानी में बह गए। कोटली और बाग में भी नदी नाले बिफर गए। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बादल फटने और सैलाबी रेलों ने तबाही घेर दी। 229 अमवात, दर्जनों लापता हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद में 163 मर्द, 14 खवातीन और 12 बच्चे शामिल। 7 घर मुकम्मल मुनहदम हुए। 38 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा अजला के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। NDMA के मुताबिक गिलगित में 10, आज़ाद कश्मीर में 9 अमवात रिकॉर्ड की गई। मुतासरा अजला में रेस्क्यू टीमों की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया। गमो आफत की घड़ी में उम्मीद का चराग, पाक अफवाज अवाम के साथ हर कदम। सवात और बाजोड़ में सैलाब ज़दगान के लिए फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। फौजी जवान मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट का सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। इमदादी हेलीकॉप्टर के आने समेत जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत।
برطانوی ہائی کمشنر جان میریٹ نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. سیلاب متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. مقبوضہ کشمیر کے گاؤں کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے 56 افراد ہلاک. مقامی حکام کے مطابق کلاؤڈ برسٹ کے بعد بارشوں اور سیلاب سے 50 سے زائد افراد لاپتہ، 50 زخمی ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل. متاثرہ علاقے میں بڑی تعداد میں ہندو یاتری مندر جا رہے تھے. امدادی سرگرمیاں جاری. تفریح کا سفر لمحوں میں غم کی داستان بن گیا. اسکردو کی حسین وادی میں پکنک منانے گیا کراچی کا ایک خاندان کشتی حادثے کا شکار. بہو جاں بھاگ، شوہر تاحال لاپتہ، ایک لڑکا زخمی. سرچ آپریشن جاری. کئی دن گزرنے کے باوجود لاپتہ لڑکے کا کچھ پتہ نہیں چل سکا. بے بس ماں غم سے نڈھال. وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان کی ملاقات. وزیر اعظم کا دونوں ممالک میں مختلف شعبوں میں بڑھتے تعلقات پر اظہار اطمینان. سیاسی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تعاون پر مزید مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا. کہا بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت عوام کے درمیان روابط بڑھانے کے خواہاں ہے. وزیر اعظم سے چین کی معروف گارمنٹس کمپنی چیلنج فیشن گروپ کے وفد کی بھی ملاقات. پاک چین دوستی کو صنعتی تعاون اور معاشی شراکت داری میں بدلنے کے حکومتی عزم کا اعادہ. وزیر اعظم کی چینی صنعتوں کو پاکستان میں پیداواری یونٹس قائم کرنے کی دعوت. وزیر خزانہ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. دو طرفہ تجارت، کاروبار اور امریکی سرمایہ کاری بڑھانے کے مواقع پر بھی گفتگو. پاکستان اور امریکہ کا تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کی معیشت نے ایک نئے موڑ پر قدم رکھا ہے. پاکستان کی سخت اور ضروری اصلاحات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں. ناظم الامور نیٹلی بیکر بولی امریکی کمپنیاں پاکستان میں تیل کی تلاش میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں. کچھ چیزیں مذاکرات سے حل نہیں ہوتی تو احتجاج کرنا پڑتا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ ہی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ حتمی نہیں، بانی پی ٹی آئی سے مشاورت ہوگی. جنگ کے بعد مودی کو خواب میں بھی پاکستانی فوج نظر آتی ہے. پاکستان نہ ہی نیوکلیئر بلیک میلنگ کر رہا ہے اور نہ اس پر یقین رکھتا ہے. جوہری اثاثے صرف ملک کی دفاع کے لیے ہیں. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مزید کہا کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی. نریندر مودی کے لیے دوسری جنگ بھارت کے اندر نظر آ رہی ہے. سینٹ میں یوم آزادی پاکستان سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور. وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی. تحریک آزادی کے اکابرین، آئین بنانے والے ارکان پارلیمان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح دی. گزشتہ روز 200 سے زائد ایوارڈ دیے گئے نریندر مودی دنیا میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے. پاکستان منی لانڈرنگ اسکیموں کی مؤثر روک تھام میں ناکام رہا. آئی ایم ایف رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں منی لانڈرنگ کی روک تھام سے متعلق بڑا انکشاف. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے ملکیتی مفادات کے نظام کے مؤثر نفاذ میں بڑے نقائص ہیں. ڈیٹا کے بغیر جعلی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکے لینے سے روکنا مشکل ہے. تحقیقات میں ایس ای سی پی، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر کے رابطے کمزور ہیں. پاک امریکہ تعلقات میں شفافیت، باہمی اعتماد اور تعاون کا عنصر نمایاں. بہترین موقع ہے کہ باہمی تعلقات کو ہر شعبے میں فروغ دیا جائے. انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ سے مشترکہ لاہ عمل بنانے میں مدد ملے گی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی کوآرڈینیٹر برائے دہشت گردی گریگری لوگوفر سے ملاقات میں گفتگو. انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے شعبوں میں معلومات کے تبادلوں کو مؤثر بنانے پر بھی اتفاق. نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا چہلم. ملک بھر میں مجالس عزا بپا. شبیہ علم و تابوت اور ذوالجناح کے جلوس. عزاداران کی نوحہ خوانی. کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا. شرکا نے مسجد و امام بارگاہ علی رضا کے باہر نماز ظہرین ادا کی. لاہور کا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر گامزن.
پرانا کوتوالی چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی، عزادار شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر نذر و نیاز اور سبیلوں کا اہتمام۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ، بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، کل جماعتی حریت کی کال پر وادی میں مکمل ہڑتال، مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی بھاری نفری تعینات، وادی میں یوم آزادی پاکستان پر مبارکباد دی جا رہی ہے، یوم تشکر کے پوسٹرز لگائے گئے، قائد اعظم، وزیر اعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف کی تصاویر بھی آویزاں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا جاپان کا 5 روزہ دورہ، مریم نواز تھائی لینڈ پہنچ گئیں، پاکستانی سفیر رخسانہ افضال اور اعلیٰ حکام نے استقبال کیا، وفد میں مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور دیگر شامل۔ وزیر اعلیٰ ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما کے دورے کریں گی، اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت، جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی شیڈولڈ۔ کراچی میں ایک اور خوفناک ٹریفک حادثہ، گلستان جوہر میں گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیاں گڑھے میں گر گئیں، دونوں دم توڑ گئیں، گلشن حدید میں ٹریکٹر کے نیچے آنے سے بچہ زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے مزید 2 زندگیاں اجاڑ دیں، مائے کولاچی روڈ کے قریب موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو ڈمپر نے کچل دیا، دونوں موقع پر ہی جاں بحق، ڈرائیور گاڑی سمیت فرار، لاشیں سول اسپتال منتقل۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس خیبان مجاہد میں 2 بچوں کے قتل کا واقعہ، قاتل ماں سے تفتیش کا عمل جاری، ادیبہ کے دوران تفتیش میں اہم انکشافات، بچے گھر پر رکنے کے لیے آتے تھے، بیٹا اکثر کہتا تھا کہ ایسی جگہ پہنچائیں جہاں کوئی تکلیف نہ ہو، میں نے ایسی جگہ پہنچا دیا جہاں اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دونوں کو واش روم میں لے جا کر قتل کیا، قاتل ماں کا پولیس کو بیان۔ پیٹرول مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان، قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا، پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے 32 پیسے فی لیٹر اضافے کی سمری تیار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 75 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز، وزیر اعظم پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دیں گے۔ امریکہ اور روس کے صدور کی اہم ملاقات آج ہوگی، یوکرین میں جنگ بندی کے حوالے سے فیصلہ متوقع، امریکی صدر کا روس اور یوکرین کو پاک بھارت جنگ بندی سے سبق سیکھنے کا مشورہ، کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 6 یا 7 تیارے گرے، ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازعہ حل کرایا، خبردار کیا کہ پیوٹن جنگ کے خاتمے پر رضامند نہ ہوئے تو انتہائی سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ امریکہ یوکرین میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 32 فلسطینی شہید، امداد کے متلاشی 13 افراد بھی شامل، بھوک سے مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے، قحط کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 239 ہو گئی، 106 بچے شامل۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مذمت کے باوجود اسرائیلی کابینہ نے غزہ سٹی پر قبضے کا منصوبہ منظور کر لیا، لاکھوں فلسطینیوں کی مزید جبری بے دخلی کا خدشہ، غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 27 مئی سے اب تک امداد لینے والوں پر حملوں میں 1881 افراد شہید اور 13,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کا مزید 3,000 رہائشی یونٹس کی تعمیر کا منصوبہ، دنیا بھر سے مذمت، یورپی یونین کی اسرائیل کے نئے بستیاں بسانے کے فیصلے کی مذمت، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا، UAE کی بھی رہائشی یونٹس تعمیر کرنے کے منصوبے پر تنقید، کہا کہ نیتن یاہو کے گریٹر اسرائیل بیان سے عرب ریاستوں کی خود مختاری کو خطرہ ہے، بیلجیم کی اسرائیل سے بستیاں تعمیر نہ کرنے اور بے دخلیوں کو روکنے کی اپیل، کہا یک طرفہ فیصلے پہلے ہی کشیدہ صورتحال کو مزید بھڑکا رہے ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 982ویں عرس کا آج آخری روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد عرس میں شریک۔